تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے 24واں پارہ سورہ زمر کی 33 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، وہ بہت ہی مشکل دور تھا، جس وقت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے۔ علماء کا اس کے اندر بہت سارا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بارے میں، عورتوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور اسی طرح علماء کے اندر اختلاف یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا یا حضرت علی نے کلمہ پڑھا یا حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا۔ بہت سارے محدثین نے اس رائے کو اس انداز کے اندر تبدیل کیا کہ اختلاف بھی اپنی جگہ دم دے گی۔ فرمایا کہ غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، اور بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اور آزاد مردوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اب بات یہ نہیں ہے چونکہ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات کا دن گزرا ہے، اور ہم بھی چاہیں گے کہ آج ان کا ذکر، ان کی عظمت آپ کے سامنے بیان کی جائے، تاکہ ہمیں آنے والی زندگی کے اندر صحابہ اکرام کی زندگیوں کا ہمیں علم ہو سکے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ یہ نہیں کہ کلمہ پہلے کس نے پڑھا، مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نبوت کو تقویت کس کے کلمہ پڑھنے سے ملی۔ اس دور کے اندر غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، وہ ایک غلام تھے۔ حضرت علی بچے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایک عورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو چوک اور چوراہے کے اندر لوگوں کو جواب دے سکے، تو اس کے اندر 30 سال کے نوجوان سیدنا ابو بکر نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر محمد رسول اللہ کے دین کو تقویت پہنچائی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لائے اور رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیے۔ پھر عشرہ مبشرہ کے اندر جو 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا آپ نے اعلان کیا،
ان کے اندر 6 صحابہ اکرام جو ہیں، ان کے اندر عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، انہوں نے جو کلمہ پڑھا سیدنا ابو بکر کی دعوت کے اوپر پڑھا۔ میرے بھائیوں، قصر عربی میں محل کو کہتے ہیں۔ قصر انبیاء کے اندر سب سے آخری اینٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قصر امت کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی اینٹ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جو اسلام کی عمارت ہے، اس عمارت کی سب سے پہلی اینٹ جو ہے روح زمین پر جو لگی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع ہوئی۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو مبشر بھی بنایا اور مصدق بھی بنایا۔ مصدق کا معنی یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی کہ یہ نبی تھے، اور مبشر یہ تھے من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک احمد نبی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مبعوث ہوں گے یہ خوشخبری سنانے والے۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ مصدق تو ہیں لیکن مبشر نہیں ہیں، نبیوں کی بشارت دینے والے آپ نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ کے مصدق جو ہیں، آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے، کوئی پیچھے سے کوئی نیا نبی آتا تو وہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو سچی بات لے کر آیا اور جنہوں نے ان کی سچی بات کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، وہی لوگ پرہیزگار ہیں اور وہی متقی ہیں اور وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہی جنت میں جانے والے ہیں، اور محمد رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا، آپ کے سارے دشمن بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے تاجر تھے۔ آپ شام کی طرف گئے ہوئے تھے کپڑا لینے، اور جب دوسرے دن آئے اور مکہ کی مارکیٹ کے اندر آپ نے کپڑا ڈالا، ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، آ کر کہا کہ ابو بکر، آپ کا وہ جو دوست ہے محمد بن عبداللہ، انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اب دیکھیں، مکہ کے اندر بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو رسول اللہ کی دعوت پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے آپ سے تصدیق مانگی۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جو چھوڑ کر گئے اور محمد رسول اللہ کے پاس گئے، صرف اتنی بات پوچھی کہ کیا آپ نبی بن گئے ہیں؟ کہا ہاں ابو بکر، میں اللہ کے حکم سے اللہ کا نبی بن چکا ہوں اور میں نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ ایک نگاہ دیکھنے کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کر آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت آسمان سے لائی ہوئی، اس پر ایمان لا کر مکہ والوں کو بتا دیا کہ آسمان پر رب سچا ہے اور زمین پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سچے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان کی شان کو دیکھا جائے تو آپ کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ سورت نازل ہوئی تو سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر ہنس رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جوگ در جوگ فوجوں کی فوجیں داخل ہوئی۔ ایک کونے کے اندر
رازدار نبوت، رازدار ختم نبوت، رازدار رسالت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے، اللہ کے بندے نے، اللہ کے بندے نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابوبکر صدیق جو ہے نبوت کے رازدار تھے، اور نبوت کے لیے اللہ نے ابوبکر صدیق کو پیدا کیا تھا کہ آپ نے نبوت کے ساتھ سائے کی طرح رہنا ہے۔ اللہ کے نبی مدینے میں ہے، ابوبکر مدینے میں ہے۔ اللہ کے نبی مکہ میں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق مکہ میں ہے۔ آپ ہجرت کے لیے گئے، پوری نبوت سیدنا ابوبکر صدیق کے دروازے پر چلے گی، اور وہاں ابوبکر صدیق کو لے کر آپ ہجرت کے راستے پر روانہ ہوئے۔ معلوم یہ ہوا جہاں نبوت ہوگی وہیں صداقت ہوگی، لیکن کیا معلوم ہے آج کائنات کے اندر ابوبکر صدیق پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کے ایمان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن ہجرت کی رات اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا اور کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ جو سچی بات لے کر آیا، یعنی اللہ کے رسول شریعت لے کر آئے اور سچ آسمان سے لے کر آئے اور اس کا اعلان کیا، اور اس اعلان کی وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے دل اور ایمان سے آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کی اور اس کا اعلان کیا، اعلان کر کے پھر اللہ نے کہا یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رازدار نبوت ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد کے ایک کونے میں رو رہے ہیں، اور صحابہ اکرام نے فرمایا ابوبکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ فرمایا آپ کو نہیں پتا میں رازدار نبوت ہوں۔ یہ جو اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے کہ ایک بندے نے دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے، کہا وہ ایک بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ایک بندہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دنیا میں آنا، آپ کا مقصد پورا ہونا، اب دنیا سے جانا، یہ بھی ایک پورا مکمل ہو گیا دین۔ اب اللہ کے نبی دنیا سے جانے والے۔ میرے بھائیوں، یہ رازدار نبوت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو دیکھا، آپ کا موضوع خطاب کا کچھ اور تھا، لیکن آپ نے اپنا موضوع چھوڑ کر سیدنا ابوبکر صدیق کے موضوع پہ آپ نے معروضات شروع کر دی، اور آپ نے ابوبکر صدیق کا مسجد نبوی کے ممبر پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کو بیان کر دیا۔ یہ کیا عظمت ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی عظمت۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق کون ہے؟ حرم کے اندر، مسجد کے اندر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ آپ بڑے پریشان ہیں، آپ کی آنکھیں بڑی نم ہیں۔ ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ آج دیکھیں ابوبکر صدیق کی عظمت کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، فرمایا اے اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا ابوبکر اگر اللہ مجھے دنیا کی مال اور دولت دیتا تو میں بلال کے بارے میں پریشان ہوں، میں بلال کو میہ سے میں خرید لیتا، اس کا غلام ہے، وہ بڑی اذیت جو ہے برداشت کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق جاتا ہے اور جا کر گھر سے
مال لیتا ہے اور حضرت عباس کو امیہ کے پاس بھیجتا ہے. کہا میں اگر گیا، اس وقت حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے، کہا میں گیا تو امیہ میرے ساتھ سودا نہیں کرے گا. کہا جاؤ یہ بات کہو کہ بلال کو ہم نے خریدنا ہے. بلال کو خریدا گیا. ابو بکر صدیق نے اس وقت آج کے حساب سے 33 تولے سونا اس کی قیمت بنتی ہے، اور ایک غلام دیا، 2 لونڈیاں دی. جب خرید کر حضرت ابو بکر صدیق لے کے آنے لگے، امیہ کہنے لگا ابو بکر آپ تو بہت بڑے منجلے قسم کے تاجر ہیں اور آپ نے سودا تو بڑا گھاٹے کا کر دیا. یہ تو 5 قرات کا بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کو جو ہے تو اتنے میں خرید لیا. آج کی 33 تولے سونے کی جو رقم بنتی ہے وہ 1 کروڑ 45 لاکھ روپے بنتی ہے، اور جا کر دے کر خرید لیا. ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی، کہا گھاٹے میں میں نہیں ہوں، گھاٹے میں تو ہے. تجھے لذت کا معلوم نہیں ہے، چونکہ تو مسلمان نہیں ہے. تجھے اسلام کی لذت کا پتہ ہوتا. اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور اگر تو 100 تولے سونے کی بات کرتا تو ابو بکر تجھے 100 تولے سونا دے کر حضرت بلال کو خرید لیتا. کیوں؟ بلال کے لیے جو میں نے آنسو محمد رسول اللہ کی آنکھ میں دیکھے ہیں، اس کی کوئی قیمت دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا. اور کہا کہ اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا، امیہ اگر تو یمن کی بادشاہ کا سودا میرے ساتھ کرتا، میں اپنی بادشاہ دے کر بھی، سونا دے کر بھی، تیری ہر ڈیمانڈ پوری کر کے بھی میں بلال کو خرید کر محمد رسول اللہ کی گود میں ڈال. آج ہم دنیا کے ساتھ پیار کرنے والے، دنیا کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرنے والے، آؤ ابو بکر صدیق نے سب کچھ قربان کر دیا اور محمد رسول اللہ کو اور اللہ کی ذات کو راضی کر لیا. اور جب لے کر آئے راستے کے اندر بلال کہتے ہیں ابو بکر جلدی جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس. کہا نہیں بلال، ابھی ہم نے گھر جانا ہے. میں نے تیری وجہ سے محمد رسول اللہ کی آنکھوں کے اندر میں نے آنسو دیکھے ہیں اور میں نہیں چاہتا آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آمنہ کے لال آپ کے لیے زیادہ غمزدہ ہوں. میں آپ کو گھر لے کر جاؤں گا. گھر لے کر گئے، پانی دیا، غسل کروایا، نئے کپڑے دیے. ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھوں سے تیل لگایا اور اپنے ہاتھوں سے کنگھی لگائی اور ان کو خوشبو لگا کر محمد رسول اللہ کے پاس لے کر گئے. جب اللہ کے نبی حضرت بلال کو دیکھ کر خوش ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے اے کائنات کے رحمت للعالمین، آپ کی اس خوشی کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا. فرمایا ابو بکر اس قیمت کے اندر مجھے بھی شامل کر لیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائیو، یہ دنیا کی مال دولت کچھ بھی نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے. آپ آخرت کو خرید لو. آپ کا ایمان اور آپ کے ایمان کے بدلے میں اللہ نے آپ کو خرید کر، ایمان کے بدلے میں اللہ نے آپ کو کنیز محمد رسول اللہ کا بنا دیا. اور آپ محمد رسول اللہ کا طریقہ اپنا لو. جب تک محمد رسول اللہ کا طریقہ آپ اپنائیں گے، زمین پر آپ عمل کریں گے، آسمان پر رحمان آپ کے عمل کو دیکھ کر فرشتوں کی صف میں بیٹھ کر وہ خوشی منائے گا اور آپ کے لیے وہ اللہ مسکرائے گا. میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق اگر محمد رسول اللہ کو آپ ایک سائڈ پہ کر لیں، اللہ کی ذات کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ اللہ کی ذات کیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے نبی کی بعثت مبارک سے پہلے لوگ جاہلیت کے اندر تھے. 5 بیٹے اپنی ماں کے ساتھ برائی کیا کرتے تھے. جاہلیت تھی. اگر دیکھا جائے ایک عورت کو محسوس ایام آتے تھے، اس کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے، شیشے میں بند کر دیا کرتے تھے. ایک ماں کی کوئی قدر نہیں تھی، ایک بہن کی کوئی قدر نہیں تھی، جانوروں جیسی زندگی تھی.
اللہ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. اللہ کے مقابلے میں مورتیوں کو رب مانا جاتا تھا, اللہ کے مقابلے میں پتھروں کو رب مانا جاتا تھا. جب اللہ کے نبی آئے, آ کر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. فرمایا کہ یہ مورتیاں, یہ مجسمے جو ہیں, یہ جن کو تم پکارتے ہو, ان میں ایک بھی اس لائق نہیں ہے جو اللہ والی صفات ان کے اندر ہوں. یہ مخلوق ہیں, یہ مٹنے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ باقی رہنے والا ہے, پہلے بھی باقی تھا, آئندہ بھی باقی رہے گا. میرے محمد رسول اللہ نے کس کا تعارف کروایا؟ اللہ کا تعارف کروایا. اگر اللہ کے نبی کو ایک طرف کر دیں, اللہ کا تعارف نہیں بچتا. اسی طریقے پر اگر صحابہ اکرام کو آپ نکال دیں تو محمد رسول اللہ کا تعارف نہیں بچتا. کیوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر 26ویں پارے میں محمد رسول اللہ کے بارے میں آیت نازل فرمائی. محمد رسول اللہ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ میں سے کوئی آدمی, باہر سے آنے والا کوئی آدمی یہ دلیل پوچھ سکتا ہے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے بھائیوں, اگر صحابہ کو نکال دو تو محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کی دلیل نہیں بنتے. اللہ نے یہی دعویٰ دائر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اس دعوے کی دلیل بھی رب کائنات آسمان سے نازل فرماتا ہے. فرمایا والذین معہ, وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں پہ, کفار پہ, مشرکین پہ, وہ بدعات کرنے والوں پہ, وہ پتھروں کو پوجنے والوں پہ, وہ آپس میں وہ ان پہ سخت ہیں. رحماء بینہم, وہ آپس میں رحم دل ہیں. اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور سجدوں کی وجہ سے ان کے ماتھے پہ یعنی کہ یہ پیشانیوں پہ ان کے داغ ہیں. میرے بھائیوں, محراب ہے, لیکن آج اس آیت کا الٹ یہ ہے, آج ہم کفار کے دوست ہیں, آج ہم مشرکین کے دوست ہیں, اب ہم مرزائیوں کے دوست ہیں, ان کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں, ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے, ان کے ساتھ ہماری تجارت جو ہے وہ مکس ہے. رحماء بینہم, ہمارا پڑوسی اگر مسلمان ہے, ایماندار ہے, تو ہمارے دل میں بغض اس کے لیے ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ایمان والا کراچی کا ہے, گلگت کا ہے, انڈیا کا ہے, افغانستان کا ہے, امریکہ کا ہے, روس کا ہے, اللہ نے کہہ دیا رحماء بینہم, یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں, کیا ہم آپس میں رحم دل ہیں؟ ہمارا دل جو ہے, کیا ہمارا دل اس کے اندر بغض ہے یا نہیں ہے؟ آج مرد اور عورت کیا کرتے ہیں؟ اس چہرے کے لیے کریمیں استعمال کرتے ہیں, اور کریمیں استعمال کر کے سفیدی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس میں بڑا پیسہ لگاتے ہیں. میرے بھائیوں, دل سفید ہونا چاہیے. کل قیامت والے دن دیکھنا, سارے سفید پیچھے ہوں گے, انگریز بھی پیچھے ہوں گے, سارے سفید پیچھے ہوں گے. چہرے کا کالا بلال, جس کے لیے آمنہ کا لال محمد رسول اللہ حرم پاک کے اندر بیٹھے ہوئے آپ پریشان ہیں, اور بلال کا چہرہ اتنا صاف نہیں ہے جتنا دل صاف ہے. کل میدان محشر پر جب جنت کی طرف جایا جائے گا تو محمد رسول اللہ کی جو سواری ہوگی اس کی لگام پکڑ کر سیدنا بلال حبشی آگے جائیں گے, اور جنت کے اندر یہ پہلے داخل ہوں گے. میرے بھائیوں, اس چہرے کی فکر نہ کرو, دل کی فکر کرو. جس دل کے اوپر میرے رب کی نظر ہے, اگر میرا رب چہروں کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا تو پھر میرے بھائیوں تبت یدا ابی
लहब व तब, लहब का माना शोला मारना, लहब का माना हसीन व जमील, लहब का माना चमकने वाला। ये कौन है? अबू लहब है। और अबू लहब कौन है? सरदार भी है, अबू लहब बरादरियों वाला भी है, अबू लहब सोसाइटियों वाला भी है, हसीन व जमील भी है। लेकिन मिराज की रात अल्लाह के नबी मिराज पर जाते हैं, आकर अबू लहब से नहीं पूछते कि तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है और तेरी आवाज मैंने जन्नत में सुनाई दी। अल्लाह के नबी ने आकर हजरत बिलाल से पूछा, जिसका चेहरा काला था, रंग काला था, खूबसूरत नहीं था, फटे हुए कपड़े थे, सोसाइटी में इतनी इज्जत नहीं थी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने आकर सबसे पहले ये पूछा, बिलाल तू कौन सा काम करता है? जन्नत के अंदर तेरे कदमों की जूती की आवाज अल्लाह ने मुझे सुनाई दी। बिलाल नहीं, पांव नहीं, बिलाल के पांव के साथ जो जूती थी वो जूती साथ लगी थी। अब बिलाल की क्या अजमत है? अजमत यह है कि बिलाल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा और मोहब्बत की, और मोहब्बत करके अहद कहा। आज भी आओ, अकीदा तौहीद नबियों की जुबान में बयान करो, लोग आपको पत्थर मारेंगे। आज हम मीठी मीठी तौहीद को मानते हैं और ये कहते हैं अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब कुछ है। हम ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह इन बुतों से, अल्लाह इन कब्र वालों से, अल्लाह इन मूर्तियों से बिल्कुल पाक है। सुभानक अल्लाहुम्मा। सुभानक अल्लाहुम्मा का क्या माना है? अल्लाह पाक है इन मिजारों से, इन झंडियों से, इन तवीज़ों से, इन कड़ों से, जिनको हम अल्लाह के मुकाबले में अपने जिस्मों के साथ बांधते हैं। जब ये दावत आएगी तो आपका अकीदा बनेगा। आज अकीदे पर मिंबर और मेहराब से बात ना हुई। आज लोगों ने सिर्फ इतना ही सुना, कुरान की ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ो तो इतना सवाब है, ये पढ़ो तो इतना सवाब है। मेरे भाइयों, कुरान को हिदायत के लिए पढ़ो। वो शायर क्या कहता है? ठप्पे कुरान नू हर कोई मंदा। ठप्पे कुरान नू, ये कुरान ठप्पा है, ठप्पे कुरान नू हर कोई मंदा, ते खुले नू मंदा कोई कोई हो। जे खुला कुरान पढ़ के सुनाइए ते नस्ते सारे सोई हो। क्यों? सबके अकाउंट जो है बैंकों में बने हुए हैं, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हमने सेविंग अकाउंट, हमने इस तरह हमने उसके अंदर प्रॉफिट के नाम पर हम कहीं कहीं पैसे हमने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और कुरान तो कहेगा सबसे छोटा गुनाह जो है वो मां के साथ जिना करना है। सूद के ऊपर कुरान क्या कहेगा? सबसे छोटा गुनाह कौन सा है? मां के साथ जिना करना, सक्की मां, उसके साथ जिना करना। इसको जो पसंद करता है वो सूद करता है। कुरान कहेगा, कुरान ये कहेगा झूठ बोलने वाले पर लानत है। कुरान ये कहेगा, खाली जुबान से ये कहना अल्लाह के नबी सच्चे थे, नबी के लिए जान भी हाजिर है और हुजूर के लिए जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है। अब कुरान ये कहेगा ऐसे लोगों के बारे में, इज़ा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपके पास आकर जुमात की सूरत में आकर ये आपकी नबूवत की तस्दीक करते हैं और ये नारे लगाते हैं, हलवे खाते हैं, नारे लगाते हैं, या रसूलुल्लाह आप तो बड़े सच्चे हैं, या रसूलुल्लाह आप जैसा कोई नबी अल्लाह कायनात में कोई नहीं आया, या रसूलुल्लाह आप जैसा सच्चा नबी हमने नहीं देखा। वल्लाहु यशहदु, अल्लाह कहता है मैं बेहतर जानता हूँ आप मेरे नबी हैं और कितने सच्चे नबी हैं। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ऐ मेरे महबूब ये कज़्ज़ाब झूठे लानती हैं। ये कौन है? ये लानती हैं। आज वही अमल है, हम अल्लाह के नबी के नारे लगाते हैं,
ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کوئی قربانی دینے کو تیار ہیں؟ ہم خالی داڑھیوں کی قربانی نہیں دیتے، ہم خالی رسم و رواج کی قربانی نہیں دیتے۔ آج ہمیں اتنا پتہ نہیں، چہرہ صاف کرنا اور چہرے کے لیے کریمیں استعمال کرنا، بیوٹی پارلروں کے اندر عورتیں جاتی ہیں اور مرد بھی جاتے ہیں، لیکن کسی نے یہ کہا ہمارا دل تو کالا ہے، جب ایک گناہ کیا جائے اس دل کے اوپر نقطہ لگتا ہے، جب دوسرا کیا جائے توبہ نہ کی جائے وہ گناہ بڑھتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ گناہوں کو گناہ سمجھ کر نہیں، یہ گناہوں کو فخر سمجھ کر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ ہونا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابین، گناہ ہونا یا غلطی ہونا مجھ سے یا آپ سے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، گناہ پر ڈٹ جانا اور توبہ نہ کرنا یہ اس سے بڑی بات ہے، چونکہ انسان شیطانی صفت میں چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تخلیق کیا تو آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی تو اللہ نے کیا کہا سارے فرشتوں کو کہ آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ شیطان نے دلیلیں پیش کی جو آج ہم گناہ کر کے اس پر دلیلیں پیش کرتے ہیں، چونکہ چنانچہ یہ ایسے تھا، چونکہ چنانچہ سود میں کرنا نہیں چاہتا تھا، چونکہ چنانچہ میرے دوستوں نے سود کیا، چونکہ چنانچہ میں نے بھی کر دیا، کوئی نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا جرم ہے، اللہ کو ایک طرف غفور و رحیم مان کر اور دوسری طرف جرم کرنا، یہ ڈبل گناہ ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں اور ہم چہروں کو صاف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دلوں پر نہیں، چہروں پر نہیں، اپنے دلوں کو صاف کرو جس پر میرے رب کی نگاہ ہے۔ میرے بھائیوں، پھر معاشرے کے اندر لوگوں نے اپنے عقیدے نہ بنائے۔ ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ کفریہ ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی تو اللہ کا دروازہ کھلے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی تو اللہ کا دروازہ کھلے گا۔ اس پر کہو استغفر اللہ، لا زینۃ ولا نوم، میرے رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ اور یہ زبان سے اقرار کیا کرتا ہے، کبھی دروازہ تو کھلے گا، کھٹکھٹاتے رہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ اگر آج ہم اللہ سے توبہ کریں تو صحابہ کرام وہ تھے جن سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی، حالانکہ صحابہ کرام وہ ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ کے رسول کے پاس جا کر کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، ہمیں پاک اور طاہر کیجئے۔ انہیں علم تھا ہم اللہ کے عدالت کے اندر اپنے گناہ لے کر کیسے جائیں گے اور کون سی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچ لے کر آیا محمد رسول اللہ اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 33۔ پھر میرے بھائیوں، آپ نے کلمہ پڑھا، ذرا آپ پڑھیں کلمہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ نے بھی رسالت کی تصدیق کر دی، آپ نے بھی رسالت کی گواہی دے دی، آپ نے اللہ کے نبی کی رسالت کی تصدیق کر دی۔ آپ بھی اس جنت کے حقدار ہیں، اور وہ جنت آپ کے لیے بھی وہ پلاٹ موجود ہے جو جنت سیدنا ابو بکر کے لیے انتظار کرتی رہی، وہ جنت آپ کے اور میرے لیے بھی انتظار کر رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے،
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस पर हमने अपने अमाल बनाने हैं और हमने अपनी जिंदगी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर ढाल कर अपनी ज़कात, अपने मामूलात, अपने वुज़ू, अपने गुस्ल, अपनी नमाज का हर तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर जब ढालोगे तो अल्लाह मरने के बाद फौरन आपको कहेगा जन्नत में दाखिल हो जाओ। सिर्फ एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कह दूंगी। 500 और 1000 का नोट बनाए और मैं और आप बनाए उसका छापा, उसका प्रिंट खूबसूरत हो 2 नंबर। हम जाएं मार्केट के अंदर और मार्केट में किसी दुकानदार को दें, वो हमें राशन दे, सौदा दे, उसके बाद उसको मसलेगा। मसलता है या नहीं मसलता? 500 का नोट जिसको फाड़ के फेंक दो, कोई हैसियत नहीं। आप अपने बच्चे को दे दो, कोई हैसियत नहीं। आपका बच्चा उसको घुमा दे, कोई हैसियत नहीं। आप कहेंगे कोई मसला नहीं। मेरे भाइयों, मामला बड़ा नाजुक है। मेरे रब्बुल आलमीन ने आपको एक नक्शा दिया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। 24 घंटे का नक्शा अल्लाह ने आपके और मेरे हाथ में पकड़ा दिया है और उस नक्शे को रब्बुल आलमीन ने कुरान की सूरत में हमें दिया है। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं। अल्लाह ने नक्शा दे दिया तो 500 और 1000 का और 100 के नोट को दुनिया का दुकानदार मसलता है और वो आपको वापस करता है। आप आगे से दलील देते हैं कि ये खूबसूरत नहीं, इसका प्रिंट खूबसूरत नहीं, इसका कागज़ खूबसूरत नहीं। दुकानदार कहता है कमलेओ, यहाँ पर प्रिंट, कागज़, छापा, रंगाई, ये खूबसूरती नहीं चलती मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर चलता है तो हुकूमत पाकिस्तान की मोहर चलती है और जो इस नोट पर नहीं लगी हुई, बात ठीक है या नहीं, वो क्या होगा? जेली होगा। क्या होगा? जेली होगा। अब आपने फैसला करना है कल क़यामत वाले दिन, जहां वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, जहां आपके साथ, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अल्लाह ने नक्शा तो दे दिया। आप कलमा किसका पढ़ते हैं? किसका पढ़ते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ईमान किस पर लाए हैं? अल्लाह के नबी पर लाए हैं। और अल्लाह ने अपने बारे में और नबी के बारे में पूछना है क़यामत वाले दिन। अल्लाह ने ये नहीं पूछना बुखारी के इमाम बुखारी कैसे थे। अल्लाह ने ये नहीं पूछना इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में क्या ख्याल है। अल्लाह ने ये नहीं पूछना इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है। अल्लाह ने यही पूछना है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या ख्याल था? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने नक्शा अगर दिया तो कल क़यामत वाले दिन जहां आपकी नमाजें, मेरी नमाजें, आपकी जिंदगी के अमाल, मेरे अमाल, ज़कात, सदकात, हज, उम्रे और रात की तहज्जुद जहां खुलकर तराजू पर जाएगी, मेरे रब फरमाएंगे फरिश्तों इनको तराजू से उतार दो, दूसरी तरफ कोई वजन न रखना। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह क्यों? मेरा रब कहेगा मैंने तो ये नक्शा ही नहीं दिया, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं, ये कौन है? मैं तो उनके अमाल तराजू पे रखूंगा, उनके अमाल गिने जाएंगे जिनके अमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर, और जिनके अमाल, जिनकी नमाजें मुहम्मदी होगी, मेरे भाइयों उनके अमाल बन गए। अबू बकर सिद्दीक ना हमली थे, ना मालिकी थे, ना शाफी थे, ना हनफी थे। अबू बकर सिद्दीक क्या थे? मुहम्मदी थे। क्या थे? मुहम्मदी थे। आओ अबू बकर सिद्दीक का जो पीर और मुर्शद है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे पीर और मुर्शद, रहबर शरीयत, काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आओ आप भी अपना पीर और मुर्शद मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दो। रब्बे कायनात की कसम, आपकी भी दुनिया अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक, आखिरी बात, अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिन्होंने माल की कोई कोशिश नहीं की।
ابو بکر صدیق جب آئے بڑے تاجر تھے. ہم تو دین میں آتے ہی پہلے ٹوٹی سائیکل نہیں ہوتی, بعد میں پراڈو کروڑوں کی گاڑیاں آ جاتی ہیں. کیا ہے, ہم نے دین اسلام کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. ابو بکر صدیق وہ تھے جنہوں نے اپنی کائنات دین اسلام پہ خرچ کر دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کے لیے اعلان کیا اور کہا یہ لشکر تیار ہے. ابو بکر صدیق ایک دن تو سب کچھ دیا, کہا اللہ کے میں گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, اور دوسرے دن رات کو پریشان ہے. کسی نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا آج آپ کے والد محترم بڑے پریشان ہیں, رو رہے ہیں. ماں جی گئیں, کہا ابا جان کیوں پریشان ہیں؟ کہا آج دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھ سے اعلان جہاد کے لیے فنڈ مانگا ہے, آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا ابا جان یہ آپ کے جسم پہ جو لباس لگا ہوا ہے یہ لباس بڑا قیمتی ہے. اتارا, ٹاٹ کا لباس پہنا اور بازار ذوالمجاز کے اندر بیچ کر اس کی رقم مسجد نبوی میں لائے اور محمد رسول اللہ کے پاس ایسے پکڑی. میرے بھائیوں جب پکڑی دیکھا جبرائیل امین وہی ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے. فرمایا اللہ کے نبی آج آسمانی مخلوق نے بھی ابو بکر کی محبت کے اندر وہی لباس پہنا ہے جو زمین پر ابو بکر صدیق نے پہنا. یہ کیا ہے؟ محبت ہے. آج ہم اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئے تو ہم پیسے نکالتے ہیں تو پھٹا ہوا پرانا نوٹ اللہ کے نام پر, نیا 100 کا نوٹ بھی جیب میں. اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. میرے بھائیوں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ماں جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا ابا جان گھر کے اندر 2 چادریں ہیں نہیں تو آپ کا اس کا کفن بنایا جائے گا. فرمایا بیٹا مردوں سے زندوں کو چادروں کی زیادہ ضرورت ہے, یہ کسی مدینے کی بیوہ عورت پہ ڈال دینا اس کو زیادہ ضرورت ہے, مجھے ان پرانے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا. میرے بھائیو آج مسلمان دنیا سے کپڑا کفن بھی حرام کا, سود کا, جھوٹ کا, دھوکے کا لے کر جا رہے ہیں. کل قیامت والے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی. میرے بھائیو آپ کے سامنے ایک عرض کرنی ہے. عرض یہ ہے, آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل بھی مہنگے آتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے گیس کے بل بھی بہت مہنگے آتے ہیں, اور اس مسجد کے اندر الحمدللہ نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے اور ہمیں سولر وہ جو گیزر ہے اس کی ضرورت ہے چونکہ پانی گرم کرنا ہے, نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ ایک گیزر کا اہتمام کریں گے, ہمیں نہیں پتا وہ کتنے کا ہے, آپ نے بازار میں جا کر پوچھنا ہے, اوپر چھت پہ لگے گا, آپ نے گیزر لگوانا, یہ آپ کا کام ہے. آپ اپنے پچھلوں کے لیے, آپ اپنے مرحومین کے لیے, آپ فوت شدگان کے لیے اگر صدقہ جاریہ کے طور پر ایک گیزر خرید کر مسجد بیت الرشید کو آپ وقف کریں گے تو میرا رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرمائے گا, ان کی قبروں کو بھی درجات سے بلند فرمائے گا, جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا, اور آپ کو بھی اللہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی دولت عطا فرمائے گا. قاری صاحب کے ساتھ مل کر جو خرید کر دینا چاہتا ہے یا تھوڑے تھوڑے دے کر, میرا خیال سے کافی ساری رقم ہوگی, آپ ان سے پوچھ لیں. جاتے ہوئے آپ ضرور انشاءاللہ تعاون کر کے جائیں گے. میری بہنوں سے, بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کھل کر تعاون کریں. اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.